تو سابقہ سبق کے اندر ہم نے آپ کو حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا تھا، اور سابقہ سبق کی جو عبارت ہے وہ رہ گئی تھی اور اس کا ترجمہ بھی رہ گیا تھا، وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ۔ تو جان کہ بے شک حدیث جمہور محدثین کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے قول اور آپ کے فعل اور آپ کی تقریر پر۔ ومعنی تقریر انہ فعل احد او قال شیئا فی حضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ینکرہ ولم ینہہ عن ذلک بل سکت وقرر۔ اور تقریر کا معنی یہ ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، اور آپ نے اس بات پر یا اس کام پر انکار نہ کیا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، بلکہ سکوت اختیار فرمایا اور اس کو برقرار رکھا۔ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَىٰ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَعَلَىٰ قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ۔ اور اسی طرح حدیث بولا جاتا ہے صحابی کے قول فعل اور اس کی تقریر پر، اور تابعی کے قول اور اس کے فعل اور اس کی تقریر پر۔ تو یہ سابقہ سبق کا جو ہے اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آگے سبق نمبر 3 جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، اس کی عبارت پہلے سماعت فرما لیں۔ فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لہ المرفوع ومن تہا الی الصحابی یقال لہ الموقوف کما یقال قال او فعل او قرر ابن عباس او عن ابن عباس موقوفا او موقوف علی ابن عباس ومن تہا الی التابعی یقال لہ المقطوع۔ چلیں جی، تو سابقہ سبق میں ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بیان کیا کہ حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے جدید، ضد القدیم، اور بھی اس کے معنی بیان کیے تھے۔ اور جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے قول فعل اور آپ کی تقریر کو، اس طرح صحابی کے قول فعل اور تقریر کو اور تابعی کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور آج کے سبق کی جو ہم نے عبارت پڑھی ہے، اس میں شیخ محقق علیہ الرحمہ نے حدیث کی منقول عنہ کی ذات کے اعتبار سے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ منقول عنہ کی ذات کے اعتبار سے کہہ لیں یا منسوب الیہ کی ذات کے اعتبار سے کہہ لیں، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا مبدا کے اعتبار سے یا مصدر کے اعتبار سے، یعنی جس سے حدیث کی ابتدا ہوتی ہے اس کے اعتبار سے آپ نے حدیث کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 مرفوع، اور نمبر 2 موقوف، اور نمبر 3 مقطوع۔ اب یہ 3 جو ہے منقول عنہ کی ذات کے اعتبار سے حدیث کی جو ہے وہ انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ اب مرفوع کسے کہتے ہیں، موقوف کسے کہتے ہیں اور مقطوع کسے کہتے ہیں؟ آسانی ہے، ذرا بس غور فرمائیں کہ جس حدیث کی سند آپ علیہ السلام تک پہنچے اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں، اور جس حدیث کی سند صحابی تک پہنچے اس کو موقوف کہتے ہیں، اور جس کی سند تابعی تک پہنچے اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ یعنی ایک سلسلہ سند چلے اور وہ چلتا چلتا آپ علیہ السلام تک پہنچے تو اس حدیث کو مرفوع کہا جائے گا۔ ایک سند کا سلسلہ چلے کہ وہ صحابی تک چلے، صحابی سے آگے نہ چلے، تو اس حدیث کو موقوف کہا جائے گا۔ ایک سند کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ چلے تابعی تک پہنچے، تابعی سے آگے نہ چلے، تو اس حدیث کو مقطوع کہا جائے گا۔ اس الفاظ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ حدیث جو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، جس میں یہ کہا جائے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا آپ علیہ السلام نے یوں کیا، یا آپ کی موجودگی میں کسی نے یہ کہا یا یہ کیا، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہا جائے گا۔ یا وہ حدیث کہ جو کسی صحابی کی طرف منسوب ہو، یوں کہا جائے کہ فلاں صحابی نے، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا حضرت عبداللہ ابن عباس نے
یا حضرت عبداللہ بن مسعود نے یوں فرمایا یا یوں انہوں نے کیا یا ان کی موجودگی میں کسی نے یوں کہا یا یوں کیا، تو اس حدیث کو حدیث موقوف کہا جائے گا۔ اور جس حدیث کی نسبت یا جو حدیث کسی تابعی کی طرف منسوب ہو، اس حدیث کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ یوں کہا جائے کہ فلاں تابعی نے یوں کہا یا فلاں تابعی نے یوں کیا یا ان کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا یا کسی نے یہ بات کہی، تو اس حدیث کو حدیث مقطوع کہا جائے گا۔ تو یہ آسانی ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اب یہ ذرا اس کا عبارت کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ تو کہتے ہیں فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لہ المرفوع، تو جو حدیث نبی علیہ السلام تک پہنچے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ ومن تہا الی الصحابی یقال لہ الموقوف، اور جو حدیث صحابی تک پہنچے اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ کما یقال قال او فعل او قرر ابن عباس او عن ابن عباس موقوفا او موقوف علی ابن عباس، جیسا کہ کہا جاتا ہے قال کہا او فعل یا کیا او قرر ابن عباس یا برقرار رکھا یا ثابت رکھا ابن عباس نے، او عن ابن عباس موقوفاً یا ابن عباس سے موقوفاً ہے، او موقوف علی ابن عباس یا موقوف ہے ابن عباس پر۔ یعنی حدیث موقوف کی علامات انہوں نے چند بیان کی ہیں کہ اس حدیث موقوف میں اس طرح ہوگا کہ اس کو اس طرح کہا جائے گا کہ قال ابن عباس یا فعل ابن عباس یا عن ابن عباس موقوفاً یا موقوف علی ابن عباس، یہ سب جو ہیں وہ حدیث موقوف کی علامات ہیں۔ ومن تہا الی التابعی یقال لہ المقطوع، اور جو حدیث تابعی تک پہنچے اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔